فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن خیبر میں ٹھہرے۔ آپ کی خدمت میں بکری کا گوشت لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے گوشت میں دستی یا ران کا گوشت بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ گوشت کے اسی حصے میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوشت کی ایک بوٹی کو اٹھا کر تناول فرمانے لگے تو اسی وقت گوشت کی اس بوٹی نے، محترم ساتھیوں، تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلانے کے بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوا میں زہر ملا دیا، جس کو نوش فرمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور اسی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیماری کے دنوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارے سے ہمیں منع فرما رہے تھے، جیسے کہ ہر مریض انکار کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ فرمانے لگے، کیا میں نے تمہیں دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ شاید اسی طرح ہے جیسے ہر مریض انکار کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو یہی دوا پلاؤ، ماں سوائے عباس کے، کیونکہ یہ اس وقت موجود نہ تھے۔ درجہ بالا دونوں روایات اپنے معنی اور مفہوم اور مدعا میں واضح ہے۔ مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں افاقہ ہوا۔ مریض کو افاقہ دوا سے ہوتا ہے، زہر سے نہیں، بلکہ زہر تو اپنا مہلک اثر دکھاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو اس سے شفا یابی کیسے ہو گئی؟ تمام کتب سیرت اور حدیث میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن کسی مورخ یا محدث نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں زہر دیے جانے یا آپ کے اس دنیا سے مسموم رخصت ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ جو کوئی ایسا معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر کے حدیث میں تعویل کر رہا ہے اور سادہ لوگوں کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بدظن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے خسارے کے اور نقصان کے کوئی بدلہ نہیں۔ فتح مکہ کے بعد چند روز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے۔ یہودیوں کو مکمل امن اور امان عطا فرما دیا گیا تھا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا گیا تھا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مستم یہودی کی بیوی زینب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا گیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم سیر ہو کر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت واقع ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی زہر کی وجہ سے وفات اور شہادت ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا
کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایک ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کیا جائے۔ چنانچہ وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح اس کا جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جھوٹ کو اسی طرح سے پکڑ لیں گے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو صاف پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جگہ پر داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس میں برباد ہو جاؤ، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ پر اس میں کبھی بھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے اس کا صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ کم سنی میں ہی وفات پا گئے تھے، اور ان کے نام قاسم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی اور آپ کو اسی کنیت سے اکثر پکارا جاتا تھا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے فلاں گوشت میں زہر نہیں ملایا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نبی ہوں گے تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تاریخ طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے تک یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا میں آج تک اس کا کچھ نہ کچھ اثر اپنے بدن میں ضرور محسوس کرتا ہوں۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب بنائے اور بروز محشر ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ یاب فرمائے۔